السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال آیا ہے بندش کے متعلق کہ رشتوں کی بندش، میرے بھائی میری بہنوں، رشتوں کی بندش کی اقسام اور ان کا علاج، رشتوں کی بندش کی اقسام، علامات اور علاج۔ اب اس میں 3 اقسام کی رشتوں کی بندش ہوتی ہے۔ سب سے پہلی اقسام ہے جادو کے ذریعے رشتوں کی بندش، دوسری قسم ہے اس کی جنات، آسیب کے چڑیل بدبوؤں کے ذریعے رشتوں کی بندش، تیسری اس کی جو قسم ہے وہ معاشرت کی بندش۔ اب جو پہلی بندش ہے جادو کی وجہ سے جو بندش کی جاتی ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ علامات بتانے میں کچھ وقت زیادہ لگ جائے، تو اس کے لیے یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں تو اس چیز پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوگی تو ہم اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے اب اگر ہماری بہن بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا تو ہم فوراً بھاگتے ہیں کسی جادوگر کے پاس، بابے کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی نام نہاد جھوٹے عملوں کے پاس۔ تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کچھ ہو نہ ہو، لیکن وہ آگے سے کہیں گے کہ جی آپ کے اوپر بہت بڑی بندش ہے، صرف پیسہ لوٹنے کے لیے۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنا پیسہ بچاؤ، اپنا وقت بچاؤ، اپنی عزت محفوظ۔ جو میں علامات بتا رہا ہوں، اب جو میں نے بتائی آپ کو جادو کے ذریعے جو پہلی قسم ہے، اس میں کون کون سی علامات ہیں؟ اس میں لڑکی یا لڑکے کی اصل صورت نہیں دکھائی جاتی، یعنی کہ جو سحر زدہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو وہ رنگ بدلنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی اور شکل و صورت بھیانک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی پہلی علامت تو یہ ہے۔ دوسری اس کی علامت کیا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کی اصل صورت انتہائی بری بنا کر دکھائی جاتی ہے۔ اب یہ دکھائی ان کو جاتی ہے جو رشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں یا جو رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے کے لیے آنے والے متاثر ہونے کے بجائے الٹا متنفر ہو جاتے ہیں اور رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تیسری اس کی صورت کیا ہے؟ جو علامت ہے تیسری اس کی، لڑکی کے چہرے پہ وقتی طور پر داغ، دھبے اور سیاہ حلقے وغیرہ پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جادو کی وجہ سے ہی ہو جاتے ہیں اور کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی چوتھی علامت، ان کے گھر میں عجیب و غریب سی بدبو پیدا کر دی جاتی ہے، جسے صرف آنے والے حضرات ہی محسوس کر پاتے ہیں۔ گھر کی لوکیشن کو بہت بری کر کے دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آتے ہی نہیں یا آنے کے بعد عجیب محسوس کر کے رشتے توڑ لیتے ہیں۔ اب یہ تو ہے جادو کی بندش۔ اگر کوئی ایسی علامت ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ جادو کی بندش ہے۔ اب ہے جناتی بندش، جو جنات، آسیب یا جو ہے بدرو ہے، شیاطین ارواح، شیاطین جنات کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی بندش کی قسم ہے جس میں شیاطین جنات اور شیاطین ارواح مریض مرد یا عورت پر حملہ آور ہو کر اس کے رشتے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور یہ وہی جنات کی قسم ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو انسانوں سے مباشرت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں۔ اب وہ جو انسانوں سے مباشرت کرتی رہتی ہے تو اس صورت میں اس متاثرہ مریض کے رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ متاثرہ مریض، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو ان کا رشتہ کسی اور کے ساتھ منسلک ہو جائے، کیونکہ وہ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے زیر دست رکھ کر
اور ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ان کو کبھی بھی کسی رشتے میں منسلک نہیں کر پاتے۔ اب اس کی علامات خاص کیا ہے؟ اس میں خاص علامت جو آتی ہے وہ سب سے، بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ ساری علاماتیں اب یہاں پر بیان کرنی پڑ رہی ہیں، اس لیے وقت بھی تھوڑا ہو سکتا ہے زیادہ لگ رہا ہو۔ اب اس میں جو خاص علامات ہیں وہ مشت زنی، انگشت زنی، یہ سب سے خاص علامت ہے۔ اور اس بنا پر بھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قدرتی طور پر ہے ہمارے ساتھ یا معاشرتی طور پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ کوئی رشتوں کی بندش کا معاملہ ہو اور یہ بھی عمل ساتھ ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ جنات آصف کی وجہ سے بندش ہو رہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس صورت میں اس متاثرہ مریض کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو دوسری جنس سے، جیسے کہ مریض مرد ہے تو عورت سے، اگر عورت ہے تو مرد سے، وہ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قریب یا ان سے کوئی رشتہ منسلک نہ ہو پائے۔ اور یہی چیزیں شادی شدہ مرد کے اندر بھی آ جاتی ہیں، شادی شدہ عورت کے اندر بھی آ جاتی ہیں، جو بعد میں طلاق کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس کی اور بہت مزید طویل ہے، اس کی اگر ڈیفینیشن میں ہم جائیں گے تو بہت طویل ہے، میں مختصراً کر کے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری ہے معاشرتی بندش۔ اب یہ جو معاشرتی بندش ہوتی ہے، یہ ایک ایسی بندش ہے جو ہم خود اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اپنے اوپر گھڑ دیتے ہیں، اپنی بنا کر، خود ساختہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندش ہے، حالانکہ یہ بندش ہوتی نہیں ہے، جو ہم خود بنا لیتے ہیں۔ اب اس میں لڑکی کا اگر کوئی یا لڑکے کا رشتہ آتا ہے یا لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پسند نہیں آیا، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بلا وجہ پسند نہیں آیا۔ اب وہ وجہ کیا بنتی ہے؟ جی کم تعلیم ہے، یا ذات پات پر بات آئے گی، رتبے پر آئے گی، پیسے پر آئے گی، گاڑی، بنگلہ، کاروبار، یہاں تک کہ پھر خوبصورتی پر بات آ جاتی ہے، پھر دشمنیوں پر بات آ جاتی ہے، پھر رشتہ داریوں پر بات آ جاتی ہے، اسی طرح اس میں عیب نکالتے رہے۔ یہ ہے معاشرتی بندش۔ اب ان کے علاج کیا ہے؟ اب جو پہلی بندش ہے جادو کی بندش، اب جادو کی بندش کا علاج کیا ہے کہ مریض کو چاہیے کہ وہ شرعی رقیہ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 یہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے۔ شرعی رقیہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101، 102، 103، یہ 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد اس نے پڑھنی ہے، اور سونے سے پہلے ایک بار لازم پڑھ کر سو، اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ مریض جو بھی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے۔ 5 وقت، اگر مرد ہے تو 5 وقت بعد جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اور اگر عورت ہے تو نماز کا خاص اہتمام کرے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اور متاثرہ مریض جو بھی ہو تو وہ قرآن کریم کی تلاوت خود پر لازم کرے۔ اب دوسرا ہے آصف جنات کی طرف سے جو بندش ہے اس کا علاج۔ اب اس کے علاج کے لیے آپ آصف، چڑیل، بدروح کا خاتمہ والا عمل جو کہ کتب گاہ میں بھی موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، فیس بک پیج پر بھی موجود ہے، تو وہ آپ دیکھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں تیسری جو ہے وہ معاشرتی بندش ہے، جس کا علاج بہت سادہ سا اور بہت عام ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علاج آپ عمل پیرا ہو جائیں، یہی اس کا کام۔ جب سنت پر آپ چلیں گے تو کوئی آپ کسی میں نقص نہیں اتنے نکال پائے، تو یہ رشتے بھی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، سنت کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر وہ ساری چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ جی فلاں کیا کہے گا، جی فلاں نے وہاں پر رشتہ کیا تھا، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، جی ہم یہاں پر رشتہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو کتنے غریب لوگوں میں رشتہ کر دیا۔ غریبی، امیری، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا، جتنا رزق چاہا اتنا عطا کیا، یہ اللہ کے دستے قدرت میں۔
کسی اور کے دست قدرت میں نہیں ہے. اگر آپ کی بہن بیٹی کے نصیب میں رزق کی کشائش ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. جب اللہ دینا چاہتا ہے پوری کائنات اگر مل کر بھی اس کو روکنا چاہے تو وہ نہیں روک سکتی. اگر اللہ لینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس کو بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت رب قادر و مطلق ہے، رب توانا ہے، رب کریم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس کے لیے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ میں کروں یا نہ کروں. اس لیے نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں، اور اپنی علامات دیکھ لیں کہ کون سی علامت ہے. وہ علامتیں دیکھ کر آپ اپنا علاج خود کریں، بجائے کسی بابوں کے پاس جانے کے، کسی جھوٹے نام نہاد عملوں کے پاس جانے کے، بجائے کسی جادوگروں کے پاس جانے کے. اپنا پیسہ بچائیں، اپنا وقت بچائیں، اپنی عزت بچائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.